اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اپنی بہت اچھی آپ کی بہن بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ماضی کی بہت ساری میں ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ذہنی سکون۔ اب ذہنی سکون کے لیے ہمیں زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، تقریباً میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اچھی سے اچھی باتیں آپ کے لیے لے کے آؤں اور آپ اس پہ عمل کریں۔ کیوں کہ اگر میں ایسی بات بتاؤں، آپ عمل کریں اور وہ آپ پہ اثر نہ کرے تو وہ بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بے معنی اور فضول ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ میں نے دو جو یوٹیوب پہ بنائی ہیں اپنی ویڈیوز، اس میں کچھ کرونا کے حوالے سے باتیں کی تھی کہ ہم اس سے حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، ایز اے ویکسین اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں نے کچھ اللہ پاک کے وظائف، کچھ طریقے بتائے تھے۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ یہ ابھی تک ہم اس پینک ٹائم جو ہے نا وہ مبتلا ہے اس میں۔ میری کوشش ہے کہ میں ذہنی سکون دوں آپ کو اس پینک سے نکالنے کا۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ فجر کے تھوڑے سے ٹائم پہلے آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو خدا کرے میرے بہت سے بہن بھائیوں نے اس بات پہ عمل کیا ہو۔ میں نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر نہیں آپ کی بات پوری ہوئی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ خیر، اب اسی بات کو میں آگے لے کے چلتی ہوں۔ اصل میں نے بہت سے لوگوں سے باتیں کی جو میرے ارد گرد ہیں، سب ایک دکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے میری بہن نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میرے باپ نے یہ کیا، کسی نے کہا میرا حق مار لیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچوں نے نافرمانی کی ہے۔ یعنی کہ یقین کیجئے، میں کیا کہوں، 99% مجھے لوگ دکھی ہی دکھی نظر آئے ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ اب ہم نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں تو ذہنی سکون چاہیے نا۔ غریب تو خیر میری ویڈیو نہیں سنتا، اس کے پاس تو سمارٹ فون نہیں ہوتا، لیکن جو سنتے ہیں وہ ایلیٹ کلاس سے بھی ہو سکتے ہیں، میڈیوکرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ایک انسان کو انسان بنانا پوری کائنات کو انسان بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری حدیث پہ عمل کیا، اللہ کی آیت یعنی کہ اللہ کی بات کو دوسرے بندوں تک پہنچایا، انہوں نے در حقیقت علم کو بانٹا، اور یہ وہ علم ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ آج ہم اس موضوع پہ آتے ہیں کہ ہمیں آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ وعدہ مشکل تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں ہے لیکن ناممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم لوگ جو پیار ڈھونڈتے ہیں نا سچا، اللہ مطلب کہ جی اللہ تعالیٰ سے پیار تو ہر کوئی کہتا ہے میں کرتا ہوں، لیکن یہ جھوٹ ہے، ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے۔ اللہ سے پیار کرنا ہوتا ہے اللہ کی بات پر عمل کرنا، اور عمل میں حقوق، فرائض، بہت کچھ آ جاتا ہے، ایمانداری، جھوٹ سے بچنا، برائیوں سے بچنا۔ تو ہم کیوں نہ اس کو ایک آسان راستے پہ لے کے شروع کریں گے، لیکن اس کا جو پہلا سٹیپ ہوگا نا بہت آسان ہوگا۔ ہم ارادہ کریں گے۔ کیا ارادہ کریں گے کہ ٹھیک ہے جی، سنا ہے قیامت کے دن کسی نے نہیں ہونا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں باپ بہن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے کام نہیں آنا تو ہم کیوں نہ وہ دوست ڈھونڈ لیں جو قیامت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ دوستی ہے میرے پیارے اللہ کے ساتھ۔ اسی میں کرونا، شرونا، بیماریاں، ہارٹ اٹیک، گردے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بنائی ہیں سب کا خاتمہ بھی ہوگا، غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، محرومیوں کا بھی خاتمہ ہوگا، بگڑے کام بھی سنوریں گے، بچھڑے بھی ملیں گے، اور وہ کام جو آپ کی زندگی میں ناممکن ہو چکے ہیں وہ بھی ممکن ہو جائیں گے۔ اس بہن کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے جس طرح میں بول رہی ہوں اسی طرح کیا تو اللہ نے چاہا تو میں آپ کے آگے شرمندہ نہیں ہوں گی۔ تو پہلا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سچی دوستی کرنی ہے۔ سچی دوستی کے لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔
اب سچی دوستی کیا ہے، کس طرح کرنی ہے بھائی؟ کیا میں نے کہہ دیا اللہ میں تیرا سچا دوست ہوں تو کیا میں سچا دوست بن گئی؟ نہیں، مجھے پہلے اس سچا دوست والے کے جو ہمیں کرنے کے لیے عمل، اعمال، باتیں کہی گئی ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے ان پر عمل کرنے کی۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں صاف صاف، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، یتیم کا حق نہ مارو، اور غریب کی مدد کرو، ایسے مدد کرو جیسے کہ سگا بھائی ہو، اور جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے اگر باپ نہیں ہے تو آپ کو باپ بن کے اس کے تمام حقوق پورے کرنے ہیں۔ اور ایک اولاد ہے، جب ماں باپ اس کو رل رل کے، بے ایمانیاں کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، مزدوریاں کر کے، مشکلات اٹھا کے اپنی اولاد کو جوان کرتا ہے، انجینئر بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، تو پھر اس اولاد کا بھی حق ہے کہ وہ کوشش کرے اپنے ماں باپ کو اس کا کمپلسٹ کرنے کی، یعنی کہ ان کی خدمات کا صلہ دے۔ لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے، وہ اس کی بھی ایک بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، وہی جو 11-12 بچوں کو ماں باپ پالتا تھا، اس وقت جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ 2 بندے اتنے سارے بہن بھائیوں کو بھاری لگنے لگے۔ ایک نے کہا بڑے کے پاس جا، بڑے نے کہا چھوٹے کے پاس جا، چھوٹے نے کہا اس چھوٹے کے پاس جا۔ تو وہ ڈسپلن ہی نہ رہا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ جب ہم اللہ پاک کے کہنے پہ عمل کریں گے، خدا کی قسم کہ اگلی روشنی وہ خود آپ کو دے گا۔ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ آگاہی دے گا، آپ کے دماغ کو وہ اپنی گرپ میں کر لے گا۔ اور اس گرپ میں کرنے کے لیے پہلے آپ کو سرنڈر ہونا ہے، پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر کہنا ہے۔ اگر تو آپ بہت بہادر ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں شریعت کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کے مطابق یہ زندگی گزار سکتا ہوں اپنی عقل کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، آپ گزاریں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ عدل کروں گا۔ کیا کہا ہے؟ میں اس کے ساتھ عدل کروں گا۔ وہ نمازیں پڑھے گا، میں اس کی نمازیں چیک کروں گا، وہ زکوٰۃ دے گا، میں چیک کروں گا، حج کرے گا، چیک کروں گا، یعنی اس کو اس کی ایبلٹی کے مطابق مارکس دیے جائیں گے۔ دیٹ مینس کہ وہ بندہ بہت بہادر ہے جی، وہ اللہ کے کرائٹیریا پر پورا اترنا چاہتا ہے۔ جبکہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بولا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے جب ہمارے اوپر حساب کتاب لینا ہے تو کتنا سخت دن ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ چلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مولا علی کا آج امتحان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو دن بڑا سخت ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن بہت گرم ہوگا، اور جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، گھبرائے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہ ایک چھوٹا سا ٹریلر پیش کرتے ہیں قیامت کے دن کا۔ تو بڑی، یا سعودی عرب کی جو دھوپ ہے سب کو پتہ ہے بہت گرمی ہوتی ہے، وہ کوئی 50 سے بھی اوپر سینٹی گریڈ جاتی ہے۔ تو مولا علی کو فرمایا، پہلے مولا علی کو چنا، جائیں دھوپ میں کھڑے ہو جائیں جا کے۔ جب کوئی 4-5 گھنٹے گزرے تو سرکار بیٹھ گئے۔ اس نے کہا سرکار اب گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ، کبھی بھی اللہ سے یہ مت کہنا کہ مالک میرا حساب لو، حساب میں تو دیکھو یہ تو کچھ گرمی نہیں ہے اور تم گر گئے ہو، قیامت کی گرمی تو اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہوگی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک سے رحمت مانگنی ہے کہ اللہ تیرا نام ہے رحمان، تیرا نام ہے رحیم، ہم نے تو تیرے فضل سے جانا ہے۔ تو جیسا کہ سلطان باہو نے بھی فرمایا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اب یہ اچیاں شانہ والے کون ہیں؟ یہ نبی پیغمبر ہیں، صحابہ ہیں۔ اب وہ کانپ رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں فضل کرے تے بخشے جاون باہو میرے جے منہ کالے، یعنی وہ تو عارفین ہے باہو سلطان، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے، ہم تو زیرو سے بھی زیرو ہیں۔
تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری نمازوں میں خیالات آ رہے ہیں، ہماری صفیں سیدھی نہیں ہیں، ہم پہ ٹینشنز کا بھار ہے، ہماری تو ایک نماز بھی نہیں ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو اللہ پیر سیدھے رکھے ہوں، ہاتھ صحیح پڑے ہوں، آیت صحیح پڑھی ہو اور زیر زبر کی غلطی نہ ہوئی ہو۔ نہیں، میں دعویٰ کرتی ہوں کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پراپر طریقے سے اکارڈنگ ٹو شریعت اللہ کے مطابق نماز ادا کی ہے۔ نہیں، وہ اس لیے کہ اگر ہم مکمل شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مالک میں نے کوشش کی ہے۔ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مالک میں نے بالکل ٹھیک پڑھی ہے۔ وہ جو کوشش ہے نا، اس میں آپ کی عاجزی ہے۔ مالک میں نے حج کیا ہے، پتہ نہیں مالک تم نے قبول کیا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے، میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ مالک پتہ نہیں کوئی ایک آدھ پیسہ کم زیادہ نہ ہو گیا ہو، میں نے کوشش کی ہے۔ رمضان کے روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میں نے کوشش کی ہے۔ جب کوشش ہی کی ہے تو میں اپنے بہن بھائیوں سے کہتی ہوں کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، اتنی بیماریاں، اتنی ٹینشنیں، اتنی مسائل، اتنی مصیبتیں ہیں، تو ہم کیوں نہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، جب تیرے ہاتھ سے یہ زندگی، تیرے دماغ سے، تیری عقل سے نہ چل سکے تو مجھے دے دے، یہ مجھے کہہ دے مالک، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو، اس کے حوالے کر دو۔ اے اللہ، ہم سے یہ جو زندگی ہے نا، جیسا کہ تو فرماتا ہے کہ میں اتنا ہی بندے پہ بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کہ اس میں برداشت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے یہ، جس میں یہ بتایا گیا۔ تو میں یہ کہنے لگی ہوں کہ اگر ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اے اللہ مجھے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، مجھے جہیز دینا ہے، مجھے اتنے بچوں کو پالنا ہے، یا مجھے اتنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، یا اتنا میرا قرضہ ہے ادا کرنا ہے، اتنے بچوں کو روٹی رزق کا انتظام کرنا ہے، تو مالا کہ تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ جب ہم اس کو اپنا حامی و ناصر بنا لیتے ہیں تو پھر خدا کی قسم زندگی ایسے چلتی ہے جیسے کہ ٹرین اب سیدھا اپنے اسٹیشن پہ جا کے رکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ٹرین کبھی پٹری سے نہیں اترتی، اترے تو تباہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی منزل پہ جا کے رکتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی سامنے جھک کر اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیں گے، مالک تو ہم نے تجھے اپنا سب کچھ دیا، اب تو جس طرح چاہے گا نا میں بھی ویسے ہی راضی ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ جو دے رہا ہے اس پہ صبر کرنا ہے، اور جو بہت خوش کر رہا ہے اس پہ شکر کرنا ہے۔ پھر اس کے سامنے دعا ضرور کرے، دعا سے منع نہیں کیا گیا، دعا کرتے رہنا ہے۔ پھر خدا کی قسم روز روز آپ کے ساتھ کرشمے ہوں گے، چاہے وہ ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو اگر وقت بھی ضرورت ہے نا تو سوئی بنتی تو نہیں ہے، سوئی کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی ملتی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ سوئی ہے نا آ جائے یہاں کہیں سے، سوئی نہیں آئے گی، سوئی کے لیے آپ کو دکان پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر اپنے گھر میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں یار کہیں تو پڑی ہوگی، تو آپ دعا ساتھ ساتھ کر رہے ہو، یا اللہ میری مدد کر، مجھے سوئی کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم وہ سوئی دیتا ہے، آپ کو اسی طرف لے کے جاتا ہے جہاں سوئی پڑی ہوتی ہے۔ تو ایک اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں ہرڈلز، جہاں جہاں مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا سچا دوست بن کے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ مالک میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنا سارا بوجھ تیرے اوپر ڈال دیا، میرے سے یہ زندگی نہیں چلتی، زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میری زندگی کو تو سوار، تو میرے بچوں کو بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، تو میرے گھر کو چلا، مرغا کھلا، سبزی کھلا، تو میرے گھر کو جو بھی جتنے بھی ضروریات زندگی ہے تو فراہم فرما۔ تو پھر ہم نے کیا، اگر تو پورے ہو گئے تو شکر ہے، اور اگر نہیں ہوئے تو صبر ہے۔ تو یہ صبر اور شکر والی جو زندگی ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی، آپ کو ہر نوالے پہ اس روٹی کھانے کا اتنا ذائقہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، اور ہر خوشی ملنے پہ آپ کا دل جھوم جھوم جائے گا۔ آپ واقعی کہو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
کہ اے مالک میں تیری کون کون سی نعمت کو جٹلاؤں، اور آپ کو اپنے چاروں طرف سما وجہ اللہ، جدھر دیکھتی ہوں اللہ تو ہی تو ہے، تو پھر آپ کو میرا رب درختوں میں، باغوں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، یہاں تک کہ اس کی ہر پیدا کردہ چیز میں، اس کے بندے میں، ہر اس کی پیدا کردہ چیز میں وہ دکھائی دے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ سے دوستی کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ جو میں نے بتایا ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے حوالے اپنے سارے کام، اور اللہ کو ہی اپنا حامی و ناصر مان کر اپنی زندگی کی شروعات کرے۔ خوش رہیے، انشاءاللہ اسی بات کو آگے لے کے چلوں گی اگلی ویڈیو تک۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔